بسم اللہ الرحمن الرحیم فبہت الذی کفر۔ مفتی شمائل احمد عبداللہ ندوی صاحب، جسے کل 20 دسمبر 2025 کو دلی میں ایک مناظرے کے دوران دنیا بھر کے انسانوں نے، صرف مسلمان نہیں، دنیا بھر کے انسانوں نے، کروڑوں انسانوں نے انہیں دیکھا، اور انہی لوگوں میں سے ہمارے پاکستانی مجھ سمیت ایسے تھے جنہوں نے پہلی بار دیکھا۔ جب دیکھ کر بے ساختہ دل نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ شخص صرف بولتا نہیں ہے، بلکہ بولنے کے ساتھ ساتھ یہ سوچتا بھی ہے، اور صرف رد نہیں کرتا، تعمیر کرتا ہے، اور صرف جیتنے نہیں آیا بلکہ حق کو واضح کرنے آیا ہے۔ اور ان کے مقابلے میں، اس مناظرے میں جو شخص تھے وہ جاوید اختر تھے، جو ہندوستان میں بلکہ بر صغیر میں اردو ادب کا ایک بہت بڑا نام ہے اور ایک نغمہ نگار ہیں۔ فلم انڈسٹری ہو یا اردو ادب ہو، ہر جگہ اس کے نغمے گائے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ الہاد جدید کے ایک داعی کے طور پر اور ایک مرکزی حیثیت کے طور پر دنیا اسے جانتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں یہ نوجوان عالم دین میدان میں اترے، اور اس مناظرے کا موضوع تھا کیا خدا کا وجود ہے، کیا خدا کا وجود ہے۔ اس مناظرے کا جب اعلان ہوا تو ہندوستان کے دینی حلقوں میں خاصی چمگویاں پائی گئی، یہاں تک کہ بعض حضرات نے کہا کہ مناظرے کا وقت نہیں ہے، بعض نے تو یہاں تک کہا کہ فائدے سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفتی شمائل ندوی صاحب کو جس طرح اللہ کے وجود پر یقین تھا، اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اس کے توکل پر ان کو یقین تھا، اور وہ ان سب باتوں کے باوجود میدان میں اترے اور ایک ملحد کے ساتھ وہ بیٹھے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف یہ دو چہرے آمنے سامنے ہوں، بلکہ ہندوستان کے تمام کالجز، تمام یونیورسٹیز، تمام اسکولز، تمام مدارس، چاہے وہ جامعہ ملیہ ہو، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند ہو، چاہے وہ ندوۃ العلماء ہو، چاہے وہ دیگر مسالک جو مسلمانوں کے ہیں ان سے جڑے اہل علم ہوں، سب وہاں پر موجود تھے، اور سب کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفتی شمائل کی صورت میں اسلام کو غلبہ اور فتح عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو اس ملحد کے سامنے اس طریقے سے پیش کیا اور ثابت کیا کہ تمام ملحدین کی آنکھیں کھلی رہ گئی، ہاتھ کانپتے رہ گئے، جسم پر رونٹے کھڑے رہ گئے، لیکن میرا رب موجود تھا، موجود ہے اور موجود رہے گا، یہ مفتی صاحب نے ثابت کر دکھایا۔ اور آخری بات اس معرکے اور اس مناظرے کی آخری بات وہ بات تھی کہ جس کو جاوید اختر صاحب ساری زندگی اکثریت کے مخالف بولتے رہے، اور آخر میں وہ یہ کہنے لگے کہ غلط اور صحیح کا فیصلہ اکثریت کے اعتبار سے ہوگا۔ تو یہ وہ چیز تھی، یہ صرف ایک بات اور ایک جملہ نہیں، بلکہ یہ فکر اور نظریہ کو بدلنے والی چیز تھی۔ یہاں پر میں یہ بات کہوں گا کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی نمرود کے سامنے مدد فرمائی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ابراہیم کے بیٹے مفتی شمائل ندوی صاحب کی مدد بھی نمرود کی طرح افکار رکھنے والے انسان کے سامنے فرمائی ہے۔ اور فبہت الذی کفر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کے لیے نازل فرمائی تھی، آج کے ملحدین کے لیے بھی یہی ہے کہ کفر کو اللہ نے ایسا مغلوب فرمایا اور اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام ہمیشہ بلند اور غالب رہے گا، اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، اس مناظرے اور اس مکالمے اور اس فکری نشست کو بعض ہمارے مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مفتی صاحب نہیں جیتے اور نہیں جاوید اختر صاحب کامیاب ہو گئے۔ میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اپنے ایمان کی فکر کریں۔ یہاں پر مسلمان
ان حالات کو دیکھ کر اس کا ایمانی لیول بڑھ جانا چاہیے، اسلام پر، اللہ کے وجود پر، اللہ کے وجود کے ثبوت پر اس کا ایمان مزید مضبوط ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ ملحدین کی ترجمانی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مفتی صاحب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس نوجوان عالم دین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔